اگر دنیا کی زندگی کے امتحان کو آپ امتحان سمجھیں اور وہ امتحان دے دیں تو آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے. کیا مطلب؟ آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ اللہ کے نائب بن جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے آزمائش کی حقیقت. دیکھیں، آزمائش میں کامیابی ہے. آزمائش کا نام اگر آپ امتحان رکھتے ہیں تو بچہ جب تک میٹرک پاس نہیں کرتا، میٹرک کا امتحان نہیں دیتا، اس کو اگلے مرحلے میں ترقی ملنا مشکل ہے. ہر امتحان، یہ دنیا کے میں امتحان بتا رہا ہوں، ٹیسٹ آپ کہہ لیں، انٹی ٹیسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ امتحان ہو گیا، جو بھی ہے، اس کے بعد یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. کامیاب ہو گئے تو اگلے درجے میں جائیں گے، ناکام ہو گئے تو رہ جائیں گے پیچھے. دنیا کے امتحان، جو بچہ میٹرک میں فیل ہو گیا تو اس کو میٹرک کا امتحان دوبارہ دینا پڑے گا، سپلی آ گئی ہے، جو بھی آ گئی. اسی طرح دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واضح طور پہ کہ سورہ انسان میں ہے میرے خیال سے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے، اس میں مقصد اس کی آزمائش ہے. نبتلی وجعلناہ سمیعا بصیرا. اور پھر سورہ کہف کا آیت ہے، مختلف میں یہ سناتا بھی رہتا ہوں اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. جو بھی میں نے اس زمین پر پیدا کیا ہے یہ اسی کی وہ ہے، زینت ہے، اسی کی زینت ہے. اب سونا چاندی یہ تو وہاں کام نہیں آئے گا، یہ تیل گیس، یہ ماربل ڈائمنڈ، یہ تو وہاں نہیں کام آئیں گے، یہ اسی کی زینت ہے. اب اس میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں تمہیں جانچوں کہ تم میں سے کون زینت اللہ، اور جانچنا کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل. ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی جو آیت ہے وہ بھی بڑی واضح ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خیر، میں آزمائش کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، آزمائش، امتحان دنیا کا ایک امتحان ہے. یہ امتحان اگر آپ اس کو امتحان سمجھیں اور امتحان دے دیں تو اگلے مرحلے میں، یعنی آپ کو آپ کی معراج حاصل ہو جائے گی. اگر دنیا کی زندگی کے امتحان کو آپ امتحان سمجھیں اور وہ امتحان دے دیں تو آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے. کیا مطلب؟ آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ اللہ کے نائب بن جائیں گے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. خلیفۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بعد نمبر 2. ہمیں تو اہمیت نہیں ہے نا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے. بس تلاوت، بس تلاوت تلاوت. بعض لوگ تو تلاوت بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں کو وہ، اس دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، باپ اپنے بیٹے کو کچھ بہت پیسے دیتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے یہ ایسی چھپا کے رکھنا، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں تم سے مانگ لوں گا یا دے دینا. تو ایک دن اسے ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی، تو وہ باپ ڈھونڈنے لگتا ہے، بیٹا ہے نہیں گھر میں، بیٹا گھر میں ہے نہیں، تو ڈھونڈنے لگتا ہے ہر ایک جگہ، جو بھی ادھر ادھر کونے کھدرے.
ملتا نہیں ہے، پیسے نہیں ملتے. وہ پھر بیٹا کہیں سے آ جاتا ہے تو کہتا ہے ابو میں نے تو بڑی آسان جگہ رکھے ہیں، وہ قرآن کی جو وہ ہے جزدان ہے اس میں نے پیسے چھپائے ہیں، قرآن کے جزدان میں. تو وہ دیکھتا ہے تو وہ پیسے وہاں رکھے ہوتے ہیں. 5-6 مہینے ہو گئے. اس نے کہتا ہے ابو آپ نے 5-6 مہینوں سے قرآن کھولا ہوتا تو آپ کو پیسے مل جاتے. خیر، تو دیکھیں آزمائش کی ہم بات کر رہے ہیں، امتحان ہے، بالکل سادی سی بات ہے. دنیا کا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ آسان آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں تم پہ مشکل نہیں چاہتا، میں تم پہ آسانی چاہتا ہوں. اللہ کا اصول ہے بنیادی طور پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کو اس کی یعنی طاقت سے زیادہ میں اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. ایک یہ اب یقین کرنے کی بات ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آزمائش ہے. جو بھی آپ کو زندگی میں مل رہا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، آپ اسے امتحان سمجھے اور گزر جائیں. بیوی کو شوہر اچھا نہیں ملا، کوئی بات نہیں، وہ کیا آپ کا سانس گھوٹ دے گا، اور گھوٹ بھی دے تکیہ رکھ کے، کیونکہ شوہر بعض وقت پہلوان ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو آپ کا گلا اگر گھوٹ دے تو آپ کہاں جائیں گے؟ صبر کر لیا تو جنت میں جائیں گے آپ. اور یعنی شوہر ظالم ہے، آپ کے حقوق نہیں پورے کر رہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، گزار دیں بس زندگی. کیا پریشانی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میں ایک آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے لیے تو بڑے مسئلے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے. بیوی شوہر کو کہتی ہے تم سے مجھے کبھی سکھ کا سانس میں نے لے لیا اور جہنم بنا دی ہے. کبھی شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ جب سے تم آئی ہو بس یہ. تو یہ دراصل ساری، میں یہ گھر کی ایسی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہم ایک مصیبت سمجھتے ہیں. بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے، شوہر بیوی سے خوش نہیں ہے، لڑائی جھگڑا بحث تمیز. آپ دیکھ لیں اکثر جو ناواقف لوگ ہیں تو بس یہی ہوتا رہتا ہے، سر پٹول وغیرہ. ہم ایک مکان میں رہتے تھے، ابھی جس مکان میں ہیں، تو آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے پڑوسی ہوتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ 2 پڑوسنے آپس میں ان کا معمول تھا، ایک دوسرے کو باتیں سناتی رہتی تھی، اور بڑی اونچی اونچی آواز میں. ہم بچے ہوتے تھے دیکھتے تھے، اب تو وہ سب لوگ گزر گئے. تو بس یہی بس پریشانی ہے. اگر آپ پریشان ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کے کسی بھی مسئلے پہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، نمبر 1. پھر دنیا کی زندگی کو آپ آزمائش نہیں سمجھتے. یہ میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے اور آپ اس پر پریشان ہو گئے، آپ کا اللہ کے اجر پر یقین نہیں رہا. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو بھی تمہیں حالات پیش آتے ہیں ہمیں وہ معلوم ہے، الا کننا علیکم شہودن، اور تمہارا کوئی ناخن بھی دکھتا ہے تو اس پر تمہارا اجر لگ دیا جاتا ہے. الا کتب وما ینالون من عمل نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح. کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے لیے اجر میں لکھ دیتا ہوں، عمل صالح لکھ دیتا ہوں. اب جنت میں تو عمل صالح والے بندے جائیں گے. تو دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. زندگی امتحان ہے، اس کو امتحان سمجھیں اور خوشی سے امتحان دیں. اب ایک بچہ ہے ہمارا، وہ کیا امتحان ہوتا ہے جو ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے، ICCS ہوتا ہے کہ CSS، تو سنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، امتحان مشکل ہوتا ہے. لیکن بچے بڑی تیاری کرتے ہیں بعض اوقات، اور بچے کم گھرانے کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، ٹاپ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے امتحان سمجھا، مشکل سمجھا اور اس کو تیاری کی، تو وہ ٹاپ کر لیتا ہے.
ابھی پچھلے دنوں 1 سال کی بات ہے، کوئٹہ کے کوئی بلوچستان کا کوئی تھا جو خاکروب تھا، عیسائی خاکروب، اس کی بچی تھی، اس نے CSS میں ٹاپ کر لیا اور بن گئی، آفیسر بن گئی۔ تو دیکھیں یہی بات ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھیں۔ دیکھیں بات کرتا ہوں میں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم